سبق نمبر 3، سبق نمبر 3 آج کا سبق ہے ادغام شمسی اظہار قمری۔ ادغام شمسی اظہار قمری، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس میں ہم نے کیا دیکھنا ہے؟ پہلی بات اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہاں پر جو قاعدہ ہے، جو قانون ہے، وہ کس چیز کا ہے؟ سب سے پہلے لام تعریف کس کا ہے؟ لام تعریف۔ یہ جب بھی قرآن کریم میں آپ نے دیکھا ہے حمزہ اور لام ایک ساتھ آتے ہیں، حمزہ اور لام ایک ساتھ آتے ہیں، جیسے الحمد ہے نا قرآن میں، الحمد، اس کو لام تعریف کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ لام تعریف کہتے ہیں، صحیح ہے؟ تو اس لام تعریف میں یا ادغام ہوگا یا اظہار ہوگا، یا ادغام ہوگا یا اظہار ہوگا۔ اس میں جو ادغام ہوگا اس کو ادغام شمسی کہیں گے، جو اظہار ہوگا اس کو اظہار قمری کہیں گے۔ یہ دیکھو، ادغام شمسی اظہار قمری، صحیح ہے؟ اچھا، اس میں آپ نے کتنی باتیں معلوم کرنی ہیں؟ سب سے پہلے ہم نے اس میں حمزہ کو دیکھنا ہے۔ یہ جو اس کا حمزہ ہے نا، یہ جو حمزہ ہے، صحیح ہے؟ یہ حمزہ وصلیہ ہے۔ کیا ہے؟ وصلیہ۔ وصلیہ کہتے ہیں جب کلمے کے درمیان یہ حمزہ آئے گا تو نہیں پڑھا جائے گا، تو یہ حمزہ ہمیشہ نہیں پڑھا جائے گا۔ اور اگر اس حمزے کو ہم شروع سے اس کلمے کو پڑھیں گے، شروع سے اس کلمے کو پڑھیں گے تو یہ حمزہ پڑھا جائے گا اور زبر والا ہوگا۔ کون سا ہوگا؟ یعنی لام تعریف کا حمزہ ہمیشہ زبر والا ہوگا، ہمیشہ کیا ہوگا؟ زبر والا ہوگا، اور ہمیشہ وصلیہ ہے۔ کیا ہے؟ وصلیہ۔ وصلیہ سمجھتے ہیں؟ وصلیہ کہتے ہیں کہ جب اس کو پیچھے سے ملا کر پڑھیں گے تو یہ حمزہ نہیں پڑھا جائے گا۔ جب پیچھے سے ملا کر پڑھیں گے تو یہ حمزہ نہیں پڑھا جائے گا۔ توجہ دینا، ادھر توجہ دینا اس بات کو۔ مثال کے طور پہ یہ ہم یہاں سے پڑھیں گے الشمس، کیا؟ اس واو کو ہٹا کر اگر ہم پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ الشمس۔ یہاں پر اگر واو کو ہٹا کر ہم پڑھیں گے کیا ہوگا؟ القمر، تو یہ حمزہ پڑھ گیا۔ اب پیچھے سے ہم نے ملایا والشمس، تو حمزہ پڑھا گیا؟ نہیں پڑھا گیا۔ والقمر، حمزہ پڑھا گیا؟ نہیں پڑھا گیا۔ مطلب یہ کہ جب ہم اس کو ملا کر پڑھیں گے تو یہ حمزہ ہمیشہ نہیں پڑھا جائے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں، بات سمجھ گئی؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بات سمجھ گئے آپ؟ اس کو دیکھیں۔ دوسری بات اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ لام تعریف میں اظہار ہوگا یا ادغام ہوگا، اظہار ہوگا یا ادغام ہوگا۔ پہلی بات کیا تھی؟ یہ حمزہ وصلیہ ہے اور ہمیشہ مفتوحہ پڑھا جاتا ہے۔ ہمیشہ کیسے پڑھا جاتے ہیں؟ مفتوحہ۔ یعنی اگر اس کلمے سے ہم شروع کریں گے تو حمزہ کو زبر دیں گے، اور اگر پیچھے سے ملا کر پڑھیں گے تو حمزہ نہیں پڑھا جائے گا، حمزہ نہیں پڑھا جائے گا۔ ایک بات یہ ہوئی۔ دوسری بات، پھر اس کے اندر یہ جو لام ہے اس کو لام تعریف کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ صحیح ہے؟ بعض لوگ اس کو الف لام تعریف کہتے ہیں، بعض اس کو لام تعریف کہتے ہیں۔ لیکن آپ اس بات کو سمجھیں، اس لام کے اندر یا ادغام ہوگا یا اظہار ہوگا۔ اس میں جو ادغام ہوگا اس کو ادغام شمسی کہیں گے، جو اظہار ہوگا اس کو اظہار قمری کہیں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب سنیں، اس کو ادغام شمسی اور ادغام قمری، اظہار قمری کیوں کہتے ہیں؟ یعنی اس کی وجہ تسمیہ۔ کیا وجہ تسمیہ؟ یہ نام رکھنے کا وجہ کیا ہے؟ اس کو ادغام شمسی اس لیے کہتے ہیں کہ آپ دیکھیں، شمس کہتے ہیں سورج کو، شمس کس کو کہتے ہیں؟ اور قمر کہتے ہیں چاند کو، قمر کہتے ہیں۔ جب سورج نکلتا ہے تو ستارے کیا ہو جاتے ہیں؟ غائب۔ اور جب چاند نکلتا ہے تو ستارے نظر آتے ہیں۔ تو مطلب جب حروف قمریہ اس کے بعد آئیں گے تو لام تعریف پڑھا جائے گا، اور جب حروف شمسیہ اس کے بعد آئیں گے تو لام تعریف نہیں پڑھا جائے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پھر آپ نے اس کو معلوم کرنا ہے کہ حروف قمریہ کون سے ہیں اور حروف شمسیہ کون سے ہیں۔
حروف قمریہ یہ میں نے لکھ دیے، ابغی حجک وخف عقیمہ، یہ 14 حروف ہے۔ کتنے حروف ہیں؟ آپ کو میں نے کہا تھا کہ ساکن حرف کے بعد الف نہیں آئے گا، تو الف یہاں سے نکل گیا۔ 28 حروف میں سے 14 حروف قمری ہیں اور 14 حروف شمسی ہیں۔ اگر یہ حروف لام تعریف کے بعد آتے ہیں تو وہاں پر اظہار ہوگا، اور اس اظہار کو اظہار قمری کہیں گے۔ ان کے علاوہ باقی حروف اگر آئیں گے تو اس کو کیا کہیں گے؟ ادغام، اور ادغام کیا ہوگا؟ ادغام شمسی ہوگا۔ اچھا، ان کو پہچاننے کے لیے سب سے پہلے تو آپ یہ حروف یاد کر لیں، یاد کرنے کے بعد شمسی خود آپ کو یاد ہو جائیں گے۔ لیکن اگر پھر بھی آپ کو اس کے اندر تھوڑا سا مسئلہ ہو، تھوڑی پریشانی ہو، تو آپ جو ہے نا حروف مفردات کو لے لیں۔ با، اس کے اوپر الف لام لگا رہے ہیں، البا، البا، لام پڑ گیا۔ با پھر آپ سمجھ لیں کہ با کون سے حروف میں سے ہے؟ قمری میں سے۔ اتا، لام پڑ گیا؟ نہیں۔ تا کس میں سے ہیں؟ حروف شمسی میں۔ الثا، لام پڑا گیا؟ نہیں پڑا گیا۔ آپ سمجھ لیں کہ یہ ثا کون سے حروف میں سے ہیں؟ شمسیہ میں سے۔ الجیم، لام پڑا گیا؟ آپ سمجھ لیں کہ جیم کس میں سے ہے؟ قمریہ میں سے۔ ہاں، الحا، لام پڑا گیا؟ جب لام پڑا گیا تو آپ سمجھ لیں کہ ہا حروف قمریہ میں سے۔ آپ اس انداز سے بھی معلوم کر سکتے ہیں۔ پہلی تختی کو لے کے الف کو ہٹا کے با سے شروع کر کے یا تک آپ جائیں، جس حروف میں لام میں ادغام ہوگا نہیں پڑھا جائے گا وہ حرف جو ہے وہ کون سا ہوگا؟ شمسی ہوگا۔ جس میں لام پڑھا جائے گا وہ حرف کیا ہوگا؟ قمری ہوگا۔ یہ میں نے پہچان کے لیے ایک اور طریقہ آپ کو بتایا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس میں کتنی باتیں ہوئی؟ سب سے پہلے حمزہ وصلیہ ہے، اور یہ حمزہ وصلیہ ملا کر جب پڑھیں گے تو یہ حمزہ نہیں پڑھا جائے گا، اور اگر ہم یہاں سے شروع کریں گے تو حمزہ کو زبر دیں گے۔ حمزہ کو کیا کریں گے؟ زبر۔ دوسری بات ہے کہ حروف کیا نام ہے لام کے اندر، لام تعریف کے اندر یا ادغام ہوگا یا اظہار ہوگا۔ اگر ادغام ہے تو وہ حروف شمسیہ اس کے بعد آئیں گے تو ادغام ہوگا، حروف قمریہ اس کے بعد آئیں گے تو اظہار ہوگا، حروف قمریہ آئیں گے تو اظہار ہوگا۔ تیسری بات میں نے آپ کو یہ بتائی کہ اس کو شمسیہ کیوں کہتے ہیں اور قمریہ کیوں کہتے ہیں۔ شمس سورج کو کہتے ہیں اور قمر چاند کو کہتے ہیں۔ چاند کے نکلنے سے ستارے نظر آتے ہیں، تو جب حروف قمریہ ہوں گے تو لام پڑھا جائے گا۔ سورج کے نکلنے سے ستارے غائب ہو جاتے ہیں، جب حروف شمسیہ آئیں گے تو لام نہیں پڑھا جائے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا، آپ پڑھیں وَمِنَ النَّاسِ، یہاں سے اعوذ باللہ، بسم اللہ پڑھو۔ وَمِنَ النَّاسِ، اب ادھر دیکھیں، الناس کیا ہے؟ الناس، یہاں پر ملا کر پڑھنے سے حمزہ کیا ہوا؟ نہیں پڑھا گیا۔ حمزہ کیا ہوا؟ نہیں پڑھا گیا۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ حمزہ وصلیہ ہوگا، لام تعریف والا حمزہ ہمیشہ کیا ہوگا؟ وصلیہ ہوگا، تو حمزہ نہیں پڑھا گیا۔ الناس، ادھر دیکھیں، لام کا نون میں کیا ہوا؟ ادغام۔ کیا ہوا؟ ادغام۔ لام کا نون میں کیا ہوا؟ ادغام۔ تو اس ادغام کو کیا کہیں گے؟ ادغام شمسی۔ آگے وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ میں دیکھیں حمزہ تو نہیں پڑھا گیا نا، حمزہ تو ہمیشہ نہیں پڑھا جائے گا ملا کر جب آپ پڑھیں گے اس کو، اور اگر حمزہ کو شروع سے پڑھیں گے تو حمزہ ہمیشہ زبر والا ہوگا، صحیح ہے نا؟ تو یہاں حمزہ کی کہانی تو آپ کو سمجھ آ گئی۔ باليوم، یہ لام پڑھا گیا، لام پڑھا گیا۔ کیوں لام پڑھا گیا؟ اس کے بعد لام کے بعد حروف اظہار میں سے یا آیا ہے۔ کون سا آیا ہے؟ یا۔ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، تو یہاں پر کیا ہوگا؟ اظہار قمری ہوگا۔